बानियान मजलिस की तरफ से जनाब अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती वक्त में से उन्होंने मुल्तान को ये एजाज़ बख्शा कि 5 रोज़ा मजालिस में मुल्तान में तशरीफ़ लाए, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती और आपकी खिदमत शियान हैदर इकरार के लिए बहुत ही ज़्यादा हैं। और हमारी दुआ है खुदावंद आलम आपको इससे ज़्यादा तूल उम्र अता फरमाए, और इसी तरह मिल्लत जाफरिया की जो खिदमत आप कर रहे हैं मौला इसका अजर आइम्मा मासूमीन आपको देंगे। और हमारी सबकी दुआ है कि मौला आपको ज़िंदा और सलामत रखे। और तमाम मोमिनीन जो इन 8 रोज़ा मजालिस में तशरीफ़ लाए, आप सबका बानियान मजलिस की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। मौला आपकी ये इबादत कबूल फरमाए। और ये भी वाज़े कर देना ज़रूरी समझता हूँ, बानियान की तरफ से ये हुक्म मिला है कि कुछ ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही हैं कि इन मजालिस का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये खालिसतन ये मेरे भांजे हैं कमर अब्बास हमदानी, मोहम्मद ज़की हमदानी और नैयर अब्बास हमदानी मेरे बहन, इनकी ये ज़ाती मजालिस हैं। किसी तंजीम का या किसी ग्रुप का इन मजालिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा मैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जो ऐसी अफवाहें फैलाकर ऐसी आज़ादारी की मुखालफत करते हैं, खुदाया उनको हिदायत जारी करे। बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जनाब किबला ज़ेब मंबर हो चुके हैं, उनके दरमियान और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। व मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। या रसूल अल्लाह या सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएंगे तो गेट खोल दिया है, दूसरे आज़ाद भी आगे आ जाएंगे ज़हमत में। बल्कि इस तरफ मेरे बाएं तरफ तो काफ़ी जगह है, जवान तो उठ के आ सकते हैं। अगर बुज़ुर्गों के लिए ज़ाहिर है कि ज़हमत का बाई से उठना, तो आप लोग आ सकते हैं। इस तरफ बहुत जगह है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस सिलसिले मजालिस की आखिरी मजलिस से आपसे दरख्वास्त करूँगा कि साहिब खाना के मरहूमीन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए जिनका कोई पढ़ने वाला ना रहा, उनके लिए और ख़ास तौर पर शुहदाए मिल्लत जाफरिया की साले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में जरा मिलकर एक बुलंद आवाज़ से सलवात भेज दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले तो एक गुजारिश ये है, अगरचे कि पहले माजरत कर चुका हूँ, फिर दोबारा आखिरी मजलिस में ज़रूरी समझता हूँ माजरत करना, क्योंकि पहली मजलिस में एक मौजू का आगाज़ कर चुका था मेरे खुदा के, उससे बाद में मुझे बताया गया कि ये किस सिलसिले की मजालिस हैं, लिहाजा वो आपका मुझ पर उधार है।
اگر میں پہلی مجلس کے بعد ایک دم موضوع بدل دیتا تو یہ آپ کو بھی عجیب سا لگتا اور مجھے بھی، میرے لیے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا. تو ایک موضوع کیونکہ شروع کر دیا تھا میں نے، ساری مجالس کوشش کی کہ اسی پر پڑھوں اور آج اسی پر ہی ختم کرنا ہے. لیکن زندگی رہی بشرط قید حیات، انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ رہا کہ آئندہ جب یہاں 5 مجالس پڑھیں گے، اگر آپ لوگوں نے سننا گوارا کیا تو اس کا موضوع وہی ہوگا جو آپ نے بتا دیا، یعنی پوری مجالس. اور بلکہ عنوان کا بھی اعلان کر دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی تحریکیں، چھٹے امام کی علمی تحریک یہ عنوان ہوگا کہ وہ جو علمی تحریک ہے یا علمی کربلا کہہ لیجیے آپ کی، اسی پر ہوں گی اور میں اسی پر پڑھ دیتا. اگر مجھے پہلے سے ذرا سی یاد دہانی کرا دی جاتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ پہلی مجلس پڑھ چکا جب مجھے یہ علم تو اب تو میرے لیے بڑا مشکل تھا ریورس گیئر لگانا کہ جا کے ایک دم موضوع بدلوں، بڑا مشکل ہو جاتا. لہٰذا ایک تو یہ معذرت قبول کر لیجئے. دوسری بات، جیسے بھی میرے برادر عزیز اعلان کر رہے تھے کہ اب یہ بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے، خدا کے لیے ہماری قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ زمانہ اس کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ، مولا نے یہ کہا کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. آپ بالکل مولا کے الٹے چل رہے ہیں، قول کے برخلاف چل رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھ کون کہہ رہا ہے، کس نے کرائی ہے، کون سی تنظیم ہے اس کے پیچھے، کون سے لوگ. عجیب بات ہے، بات صحیح ہو رہی ہے یا غلط یہ دیکھنے کی چیز ہے نا. کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. غلط کہہ رہا ہے تو اپنے بھی گھر کا آدمی ہے تو غلط ہے، صحیح کہہ رہا ہے تو کہیں سے بھی آیا ہوا ہو صحیح ہے. اصل مقصد یہ ہے. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے. کم سے کم جو حضرات یہاں بیٹھے وہ سب بھی مل کر یہ بات کریں کہ کہیں بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو بڑے پیار سے اس کو سمجھا دیا جائے کہ متحمل نہیں ہو سکتی ہماری قوم اب انتشار کی، اب اختلاف کی. خدا کے لیے رحم کر دو اس مظلوم قوم پہ، اور جو فتنہ انگیزیاں صبح و شام پھیلایا کرتے ہو خدا کے واسطے بند کر دو. کیا منہ دکھاؤ گے امام زمانہ کو، کیا منہ دکھاؤ گے اہل بیت کو، جن کا کام ہی یہ ہے کہ صبح سے شام تک صرف مومنین کے درمیان کوئی نہ کوئی پھلجڑی چھوڑتے رہو، کوئی نہ کوئی اختلاف کی بات چھوڑتے رہو، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ایجاد کرتے. وہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم تم لوگوں کو ہدایت فرما دے. پروردگار ہدایت کے قابل ہے تو ان کی ہدایت کر دے، ورنہ ہمارا پیچھا چھڑا دے ان سے کسی طرح. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اور پھر ایک گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہے، تھوڑا سا آگے بڑھائیے. دیکھیے پھر وہ دروازے تک لوگ جانے لگے، تھوڑا یہ جگہ ہے کافی ہے آگے، اگر تھوڑا سا کھسک آئیں گے ساتھ بیٹھے ہو مل کر تو اچھے لگتے ہیں. آئیے بات دیکھیے، اب بہت سارے وعدے ہمیں پورے کرنے جو 4 مجلسوں میں تشنگی چھوڑتے رہے تھے کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ ہے. امکان کی حد تک میں نے اس کی تشریح کی، مگر آج جو برہان قائم کرنے جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ اللہ نور السماوات والارض کا مسئلہ کیا ہے، مطلب کیا ہے. یہ تو طے ہو گیا نا کہ نور قرآن مجید میں مختلف مقامات میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوا. رسول نور، کتاب نور ہے نا، ہدایت نور، اور نہ معلوم کس کس چیز کے لیے نور. اور ایک الگ بھی نور جو رسول کے ساتھ آیا وہ الگ نور، اس پہ بھی ہم بات کر چکے. تو نور نہ معلوم کتنی چیزوں کے لیے پروردگار نے استعمال کیا کہ یہ بھی نور، یہ بھی نور، یہ بھی نور، یہ بھی نور. ہدایت نور ہے، قرآن نور ہے، رسول نور ہے، انبیاء نور ہے، یہ سب نور ہے. پھر اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا. اور پھر عجیب بات یہ کہ آسمان و زمین کا نور ہے اللہ، پوری کائنات کا نور ہے، کائنات کے ہر شے میں اس کا نور کار فرما ہے. آج اس پہ ہم انشاءاللہ خدا نے چاہا مہر لگا دیں گے، برہان ایسی قائم کر دیں گے. لیکن پہلے ذرا سا 2 منٹ کا خلاصہ نا، تاکہ تسلسل قائم ہو جائے. اور اب اللہ آسمان و زمین کا نور، اور اس کے بعد مثال کس سے دے رہا ہے؟ ایک طاقچے سے، کہ جو کسی گھر میں ایک طاقچہ ہے، اس طاقچے میں ایک چراغ ہے، اس چراغ پہ ایک قندیل ہے، وہ زیتون کے مبارک تیل سے روشن ہوتا ہے، اور اتنا چمکدار ہے، اتنا روشن ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے تو روشن ہو جاتا ہے. اور نور بالا ہے، نور والی بات ہے. اللہ اپنے نور کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جس کو اس قابل پاتا ہے اس کی ہدایت کر دیتا ہے اس نور کی طرف. یضرب اللہ الامثال للناس. اور اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے. اپنے آپ کو نور بتا رہا ہے کائنات کا، اور اس کے بعد مثال دے رہا ہے طاقچے کی، چراغ کی، اور ایک قندیل کی، اور یہ سب مثالیں دے رہا ہے پروردگار عالم. ہم نے کل ذکر کیا ان گھروں کا کہ جن گھروں میں
یہ نور ہدایت پایا جاتا ہے. اس کے بعد والی آیت کل بات کی نا یہاں تک فی بیوتن. اچھا اب 10 منٹ مجھے دیجئے گا, آپ سوئیے گا مت, کیونکہ یہ 10 منٹ کی جو تقریر ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. یہ پہیے والی 10 منٹ جو اب میں کرنے جا رہا ہوں جو گفتگو, اس میں جس کی نیند پوری نہیں ہوئی اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گی کہ اب سو لو تھوڑی دیر. اب یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ بظاہر اس کا تعلق آپ کی مجالس کے انداز اور مزاج سے نہیں. مزاج ہے نا, مجلس نہیں کہا میں نے کہا جو مجالس کا انداز اور مزاج آپ کا ہے اس سے ذرا سا ہٹ کے گفتگو ہے. لیکن انشاءاللہ جب وہ 10 منٹ گزر جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ پھر آپ یقیناً میری محنت کے لیے داد